سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ زندگی میں سکون آپ کو کس وجہ سے ملے گی، کہاں سے ملے گی اور کیسے ملے گی۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سکون ایسی چیز ہے جس کی تلاش میں انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتا ہے اس لیے کہ مال کمائے تاکہ باقی کی زندگی سکون سے گزر سکے۔ بے آرامی کی زندگی گزار کر وہ آرام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بستر کی زندگی آرام کی تھی، لیکن بستر چھوڑ کر کڑی دھوپ میں اور دوسرے انداز سے محنت و مشقت کرنے کے لیے اپنا آرام چھوڑ کر کمانے اس لیے جاتا ہے تاکہ مال مل جائے اور زندگی آرام سے گزرے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو انسان جتنی محنت و مشقت کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، تو جتنا زیادہ مال آتا جاتا ہے اتنی زیادہ بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک خاص بات جو مجھے بتانی ہے اسے آپ سمجھیں، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ کبھی آج سے پہلے ہم نے 8 سال کے بچے کو بے چین نہیں دیکھا تھا۔ کبھی ہم نے آج سے پہلے 7 سال کے بچے کو ڈپریشن میں نہیں دیکھا تھا۔ اس بچے کی عمر کیا، اس کی رسپانسبلٹی کیا کہ وہ بے چین ہو؟ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8-8 10-10 سال کے بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ اس کو بھی سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے سولیوشن کی طرف اپنے قدم کو بڑھا سکیں۔ سب سے پہلے میں بچوں کے حوالے سے آپ کو سمجھاؤں، یہ بے چینیاں اور بے قراری بچوں میں کہاں سے آ گئی؟ نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کو 8 سال کے بچے کو کما کے ماں باپ کو کھلانا ہے۔ پاکٹ منی باپ دے رہا ہے، اسکول کی فیس باپ دے رہا ہے، یونیفارم باپ دے رہا ہے، لیوش لائف فیسلٹی باپ دے رہا ہے۔ اے بچے، تو کس وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا؟ بس اس کو سمجھیں گے، آگے کی بات آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ سن لیجئے، جب تک کہ کو ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا، بچے الگ بچیاں الگ، جب تک کہ تعلیم کا نظام اس طریقے کا تھا کبھی کوئی بچہ ڈپریشن میں نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب سے یہ تعلیمی نظام مخلوط ہو گیا، اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں گیجٹ آ چکا ہے، موبائل آ چکا ہے، اس موبائل نے بھی انسان کی زندگی کو بے چینی کی وادیوں کی طرف ڈھکیل دیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے پاس اب خود کے لیے ٹائم نہیں، اور جس انسان کے پاس خود کے لیے ٹائم نہ ہو وہ خدا کے لیے کہاں سے ٹائم نکالے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بہت ساری ایسی باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ کروں گا جسے سن کر کے اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس روش پر ڈال دی جس روش پر چلنے کا پیغام دینے کی غرض سے میں حاضر ہوا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی انشاءاللہ۔ سکون
لفظوں پہ توجہ چاہوں گا. انسان سکون باہر تلاش کرتا ہے اور سکون باہر نہیں، سکون اندر ہے. اب آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، سکون باہر تلاش کرتا ہے، سکون اندر ہے. تو آئیے اس کو سمجھاؤں. انسان مٹیریلزم کے اندر مادی چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے. میرے پاس نرم گدا ہو تو مجھے سکون ملے گا، میرے پاس ایئر کنڈیشن ہو تو مجھے سکون ملے گا، میرے پاس بینک بیلنس ہو تو مجھے سکون ملے گا، میرے پاس بنگلو ہو تو مجھے سکون ملے گا. تو ان ساری چیزوں میں وہ سکون تلاش کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں باہر کی ہیں، یہ ساری چیزیں باہر کی ہیں. ان باہر کی چیزوں کو آپ حاصل کریں گے تو سکون نہیں ملے گا، آرام ملے گا. سکون نہیں ملے گا، آرام ملے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سکون ملے گا کیسے؟ سکون کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سکون یہ اندر کی چیز ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی کا بہت زیادہ ترقی والا کاروبار دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ ماڈرن اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو لیوش لائف کے اعتبار سے لمبی گاڑیاں اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. جہاں یہ محبت پیدا ہوئی سکون گیا. اور پھر یہ محبت آپ کے دل میں اتنی گھر کر جائے گی کہ آپ اس بندے سے آگے نکلنے کے لیے نہ حرام دیکھیں گے نہ حلال دیکھیں گے. اس سے بہتر پوزیشن بنانے کے لیے کسی کا مال بھی لے لیا، کسی کا پیسہ بھی دبا دیا، اس کے خلاف سازشیں بھی شروع کر دیں، اس کے خلاف پلاننگ بھی شروع کر دی. جب یہ سارا کچرا دل کے اندر آنا شروع ہو گیا تو اب دل کا سکون گیا، اب دل کا اطمینان گیا، اب دل کا چین گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ ہمیں بھی تو ایسی چیزیں چاہیے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے. کون سی چیز سکون عطا کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے لوگ اور بہت چھوٹے لوگ دونوں کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، بڑے کو دیکھو تو ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. دیکھنا کس کو بڑا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. جب تم دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو تمہاری زندگی اس راستے پر چلے گی. تو جب اس راستے پر چلے گی تو اللہ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں. کبھی آپ کی طبیعت کے اندر دین کے معاملے میں بہتر کو دیکھ کر اس راستے پر چلنے سے بے قراری نہیں ہوگی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دینی اعتبار سے دیکھا کہ یار میں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں بندے کی پوزیشن تو یہ ہے کہ یار یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہے، یہ پیر کے روزے بھی رکھتا ہے، اور دولت ہے تو خوب خیرات بھی کرتا ہے، روزانہ اس کے یہاں سے کھانا جاتا رہتا ہے، غریب کھاتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو دین کے معاملے میں جہاں آپ نے اپنے سے بہتر کو دیکھا تو آپ اس راستے پر اگر چل پڑے تو
تو اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا کر دے گا، اس لیے کہ نیکی سکون عطا کرتی ہے اور حسد بے چینی عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا آگے اور سمجھاتا ہوا چلوں۔ انسان کے جسم میں ایک کیمیکل ہے، اور وہ کیمیکل کی پوزیشن ایسی ہے کہ جتنے لیڈر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ٹارگٹ اچیو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ فائٹ کرنے کی ایبیلٹی بھی رکھتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کرنے کی بھی ایبیلٹی رکھتے ہیں، وہ پرابلم کے سولیوشن کی ایبیلٹی بھی رکھتے ہیں، وہ حالات سے گھبراتے بھی نہیں ہیں بلکہ راستہ نکالنے کی ایبیلٹی رکھتے ہیں۔ اب اس کو میں سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر اسپورٹس مین جو ہے وہ میدان میں جب اترتا ہے، بہت سارے پرابلمز اس کے فیملی کے ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن ان پرابلمز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ میدان کے اندر اپنی ٹیم کے ساتھ اترتا ہے، پورا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنی بھاگ دوڑ وہ میدان کے اندر کر رہا ہے اتنی تو ہم نہیں کر سکتے، تو آخر اس کے اندر یہ کیپیسٹی کیسے آئی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیپیسٹی، یہ فائٹ کرنے کی ایبیلٹی اس کے اندر صرف اس لیے آئی ہے کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے، وہ ورزش کرتا ہے، وہ صبح و شام کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے، بہت زیادہ کھاتا نہیں جس سے طبیعت لونج ہو جائے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کم سے کم کھاؤں، لیکوڈ پر رہوں، میدان میں اتروں تو پرفارمنس میرا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ اب ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا ہے کہ میدان کے اندر اگر میں اچھی طریقے سے اپنا رول پلے کروں گا تو مجھے اتنا ملے گا، میری ترقی ہوگی، میں مین آف دی میچ بنوں گا تو مجھے اتنا ملے گا، مین آف دا سیریز بنوں گا تو مجھے اتنا ملے گا، ٹیم کو فائنل میں جتا دوں گا تو اتنا ملے گا۔ یہ ٹارگیٹ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی لیڈرشپ کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر وہ جیم میں جاتے نظر نہیں آتے، بظاہر میدان کے اندر اترتے نظر نہیں آتے، لیکن لیڈرشپ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر نہیں آتے، لیکن لیڈرشپ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر نگاہ ڈال دیں زندگی بدلنے کی طاقت، دشمن آ جائے نگاہ ڈال دیں تو تباہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ نہ ان کو جیم میں جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، نہ ہم نے ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی اور ٹونک لیتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور نہ کسی فوج کے ساتھ ان کو ہم نے دیکھا۔ آخر ان میں یہ ایبیلٹی کیسے آتی ہے؟ تو وہی کیمیکل جو اسپیڈ پیدا کرتا ہے اس اسپورٹس مین کے اندر، ان کے پاس بھی وہ کیمیکل ہوتا ہے، لیکن وہ ایکسرسائز کر کے کیمیکل حاصل کرتا ہے، اور یہ نماز پڑھ کر کے کیمیکل حاصل کرتے ہیں۔ نماز پڑھ، اور نماز کتنی طاقتور چیز ہے؟ تو قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، چاہے جتنی تمہارے اوپر مصیبت آ جائے نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے حوالے سے فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کبھی بے چینی اور بے قراری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ بلال مصلی بچھاتے، حضور نماز پڑھتے، سرکار کو سکون مل جایا کرتا۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے میرے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں کہ ہم تو کچھ اور سننے کے لیے آئے تھے سکون کے بارے میں، یہ تو معلوم ہے کہ نماز اللہ کی بندگی ہے، کچھ اور فارمولے ایسے مل جائیں جس سے ہم کو اور سمجھ میں آ جائے۔
آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خیالات بدلنے سے حالات بدل جاتے ہیں. اور جو واقعہ میں ابھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں. ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اوپر والی برتھ تھی، آرام سے لیٹے ہوئے تھے. اسٹیشن پہ گاڑی رکی، ایک صاحب اپنے چند بچوں کے ساتھ اس ڈبے کے اندر چڑھے. بہت غور سے سنیے گا. ڈبے میں چڑھتے ہی بچوں کا شور شروع ہو گیا. بچے ہیں تو شور ہونا ہے. بچوں نے شور شروع کیا. تھوڑی دیر تک تو جو اوپر برتھ پہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے برداشت کیا. ان کے سامنے کی برتھ پر جو سوئے ہوئے تھے انہوں نے بھی برداشت کیا. لیکن کچھ دیر تک برداشت کرنے کے بعد جب ایک دم نیند خراب ہونے لگی اور بے چینی بڑھنے لگی، اس نے سنا. اب ایک حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب غصے میں تھے یا نہیں تھے؟ جواب دیجیے. بولیے. سب غصے میں تھے نا. بچوں کے شور نے ان کی نیند خراب کر دی تھی یا نہیں؟ جواب دیجیے. خراب کر دی تھی. اب وہ شخص جس کے یہ بچے تھے، اس نے ایک شخص کے کان میں کچھ کہہ دیا. اب جیسے ہی کان میں اس نے کچھ کہا، اب اس شخص نے، جو لوگ غصے میں تھے نا، ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. اس شخص نے، جو لوگ غصے میں تھے نا، ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. اور پھر وہی لوگ جو بچوں کے شور سے پریشان تھے، وہ بچوں کو پیار کرنے لگ گئے، وہ بچوں سے محبت کرنے لگ گئے. بچوں کو انہوں نے آزاد چھوڑ دیا، جو کرنا ہے تم کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے، یعنی بچوں کے باپ نے، آخر وہ کون سی بات کہی تھی؟ اسے سنیے. بچوں کے باپ نے ٹوکنے والوں میں سے ایک شخص سے کہا، اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، جس کی خبر ان بچوں کو نہیں ہے. اور میں جانتا ہوں کہ 2 اسٹیشن کے بعد ہم لوگ اترنے والے ہیں، اور جب ان بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اب ماں کی زیارت اور دیدار نصیب نہیں ہوگا، تو بچے مرجھا جائیں گے. اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو میں روک سکوں. اب آپ جیسا چاہیں ویسا کریں. بس اتنا سننا تھا کہ اب ان کی سوچ بدل گئی، ان لوگوں کے خیالات بدل گئے، ان بچوں کے حوالے سے تصور بدل گیا. اسٹیشن آتے ہی بچوں کے لیے ٹافی لا کے دے رہے ہیں، کوئی آئس کریم لا کر کے دے رہا ہے. بات یہ سمجھ میں آئی کہ حالات جو ہوتے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر کے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو وہ دیکھے، اس کے پیچھے کی حکمتوں کو اگر وہ دیکھے، تو اس کا سارا بے چینی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح سے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی چھوٹی مصیبت، یعنی اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، حکمت کا واقعہ سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. ایک بادشاہ تھا. تو ناظرین، اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو ملتے ہیں ناظرین اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.